یہ میرے ہاتھ میں ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر تبیان القرآن۔ اس کے مصنف تھے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ یہ تفسیر کی 12ویں جلد ہے میرے پاس، اور آپ اس کا سائز دیکھ لیں، اسی طرح کی تقریباً تمام جلدیں ہیں۔ تو 12 جلدوں میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزار کر یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات کیا کیا ہیں، چند جو انہوں نے بیان کی وہی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ عالم کتنے معتدل تھے اور کتنے حق گو تھے۔ یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا ہے، یعنی کوئی آیت جو احکام سے تعلق رکھتی تھی، تو اس میں انہوں نے صرف حنفی فقہ کو بیان نہیں کیا، بلکہ حنفی فقہ کو بھی بیان کیا ہے، امام شافعی کی فقہ کو بھی بیان کیا ہے، امام مالک کی فقہ کو بھی بیان کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کو بھی بیان کیا ہے۔ اور فقط یہ نہیں کیا کہ ان کا موقف بتا دیا ہو یہ ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے ان کے تمام دلائل کو بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ہے، احناف کی یہ ہے، یوں سب کا پھر موازنہ بھی کیا ہے۔ انہیں جس کی بہتر لگی انہوں نے دلائل سے اسے ترجیح بھی دی ہے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض اوقات بہت بڑے 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 علماء سے بعض معاملوں میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن ان کے اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس سے اختلاف کرتے ہیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ہی اس کا نام لیتے ہیں۔ حالانکہ آج کل ہمارے ہاں یہ چیز مفقود ہے، اور لوگ جس سے اختلاف کرتے ہیں اس کا نام تک سیدھا لینا گوارا نہیں کرتے، اسے برے القابات سے یاد کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی اچھی ہے کہ یہ بےہودہ لفظ نہیں استعمال کرتے، بدتمیزی پر مبنی لفظ نہیں استعمال کرتے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کسی سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہی اہل علم کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے نئی جو نوجوان نسل ہے دینی مدارس میں پیدا ہو رہی ہے، اسے بھی چاہیے کہ یہ اس چیز کا خیال رکھے۔ دوسری ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احادیث کو ذکر کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین کرام کے اقوال کو ذکر کیا جائے۔ یعنی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو اس کی تفسیر میں حدیث ملے یا کسی صحابی اور تابعی کا قول ملے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے اس کی کوشش کی ہے، اور یہ بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے تمام تفسیروں سے وہ اقوال صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے جمع کیے اور اپنی تفسیر میں نقل کر دیے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مشکل کام انہوں نے کیا جو اس کی تیسری خصوصیت ہے کہ انہوں نے جو بات ذکر کی ہے اس کا مکمل حوالہ دیا ہے، یعنی کس مصنف کی کتاب ہے، کتاب کا نام کیا ہے، جلد نمبر کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، حدیث نمبر کیا ہے، کہاں سے چھپی ہے، اس پبلشر کا نام کیا ہے، اور کس سن میں چھپی تھی، یہ بھی ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سن کا ذکر کرنا بڑا مفید ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ایک ایڈیشن کے بعد اگلا ایڈیشن چھپتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے یا کچھ ترمیم کی جاتی ہے، تو صفحات کے نمبر کچھ چینج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 282 پر یہ لکھا ہے، تو ممکن ہے اس کا اگلے ایڈیشن آئے تو 1-2 صفحے آگے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ کچھ مواد نکال دیں یا کسی مواد کا شروع میں اضافہ کریں، تو ایڈیشن کے فرق ہونے سے بعض کا صفحہ نمبر چینج ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی محنت کی ہے کہ وہ کس سال میں چھپی تھی کتاب کے حوالے میں وہ بھی درج کر دی ہے۔ تو یہ ان کی تفسیر کی تیسری بڑی خصوصیت ہے۔ چوتھی ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض اوقات علماء کرام یا دینی طلباء یوں کرتے ہیں کہ کسی آیت کی تفسیر میں امام سیوطی نے 10 حدیث جمع کر کے رکھ دی یا 10 اقوال جمع کر کے رکھ دیے، تو علماء ذکر کر دیتے ہیں کہ بخاری میں یوں آتا ہے، ترمذی میں یوں آتا ہے، ابو داؤد میں یوں ہے، مسلم میں یوں ہے، اور وہ 10 حدیثیں ذکر کر دیتے ہیں، اور دیکھنے والے پر یا پڑھنے والے کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ان عالم صاحب نے اتنی محنت کی کہ بخاری سے بھی حدیث ڈھونڈی، مسلم سے بھی ڈھونڈی، ترمذی سے بھی ڈھونڈی، ابو داؤد سے بھی ڈھونڈی۔ علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حرکت اچھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے محنت کر کے لکھا ہے، تحقیق کر کے لکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوں ہی بیان کر دیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت یہ حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک بخاری میں ہے، ایک مسلم میں ہے، ایک ترمذی میں ہے، ایک ابو داؤد میں ہے، ایک نسائی اور ایک ابن ماجہ میں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہی کام کیا ہے کہ امام منذری، امام سیوطی اور اس طرح کے دیگر ائمہ جنہوں نے زیادہ احادیث یا اقوال کو درج کیا ہے، تو میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں۔
اور اپنی طرف ان کی محنت کو منسوب نہیں کیا. فضیلت کہ صرف حدیث میں یہ کام نہیں کیا بلکہ جو احکام تھے یا فتاوا تھے ان میں بھی یہ کام کیا. مثال کے طور پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بعض کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کے متعلق فقی کا قول یہ ہے، اس کا فتویٰ 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 یہ ہے اور میری رائے یہ ہے. سیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فقہا کے اقوال میں بھی یہی کوشش کی ہے کہ ان کا حوالہ دیا جائے کہ یہ علامہ شامی کی ساری تحقیق ہے، البتہ اس کے علاوہ اس کتاب میں جو اضافے میں نے خود کیے ہیں اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. علامہ شامی کی محنت کو یا کسی اور فقی کی محنت کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. تو یہ ان کی بڑی اچھی بات اور 5ویں خصوصیت ہے. پھر 6 نمبر پر انہوں نے نئے اور جدید جو فقی مسائل تھے اس میں کچھ اجتہاد بھی کیا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ جو آدمی کسی نئے مسئلے پر تحقیق کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ بعض اوقات اس کی رائے 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی. پہلا کوئی بھی شخص کسی چیز کی ابتدا کرے گا تو اس میں کچھ خامیاں اور نقص رہ جاتے ہیں. پھر بعد والا دیکھتا ہے کہ یار لوگوں نے اس کی تحقیق پر یہ اعتراض کیے، وہ اس سے بچ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثیں جمع کر دی لیکن وہ ان کے ابواب اتنے واضح نہیں رکھ سکے کہ جس سے فوراً سمجھ آ جائے. یعنی انہوں نے بعض کا ایسے کہ کوئی ایک لفظ ملتا تھا اور اس باب کا بس اس لفظ کی مشابہت تھی تو باب ویسا قائم کر دیا. اب اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو امام مسلم ان کے بعد آئے. تو امام مسلم نے دیکھا کہ لوگوں کو صحیح حدیثیں تو اچھی لگی لیکن جو اس کے اوپر تراجم تھے یا عنوانات تھے اس میں لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور لوگوں نے یہاں تنقید کی. تو آپ امام مسلم کے آپ اگر ابواب دیکھیں گے نا تو آپ کو بالکل واضح ملیں گے. آپ پڑھیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھا یار اس باب کے تحت ایسی حدیثیں مل سکتی ہیں تو وہ زیادہ واضح ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے آدمی پر تنقید ہو چکی تھی، دوسرے آدمی نے اس کی اصلاح کر لی. تو سعیدی صاحب نے بہت سارے نئے مسائل میں اجتہاد کیا ہے. ان کی رائے کچھ علماء سے مختلف ہو گئی ہے. اب وہاں ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان پر اعتراض کریں، تنقید کریں، اس طرح کی چیزیں کریں یا ان کے لیے بیہودہ زبان استعمال کریں. اور خود انہوں نے بھی یہی کیا ہے جو ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے جس سے بھی اختلاف کیا ہے اس کے لیے بیہودہ لفظ نہیں استعمال کیا، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو طعنہ دے کر دین اسلام یا کسی مخصوص ملت اسلامیہ سے خارج کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ ان کی 6 خصوصیت تھی. اچھا یہ تو تھی ان کی کچھ تفسیر کی خصوصیات. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر جو ہے نا ان کی، اس کی آپ 7ویں خصوصیت یہ کر لیں کہ یہ تفاسیر کا انسائکلوپیڈیا ہے. اردو میں آپ کو اس جیسی تفسیر نہیں ملے گی. آپ اگر کسی آیت کے تحت اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھیں آپ کو 5-10 تفسیروں کا نچوڑ اس کی تفسیر میں مل جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ پچھلی تفسیروں کا نچوڑ ہے. یہ اتنی مفید کتاب ہے. تو صرف اس سے اگر آپ شریعت کے احکام لینا چاہیں تو شاید آپ ان کی تفسیر کے ذریعے شاید 500 یا 1000 کتابیں نہیں ترتیب دے سکتے ہیں. یہ اتنی مفید کتاب ہے.